بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گریڈ 10 پاک سٹڈیز میں ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہے تھے، جو کہ ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آئینی یا قانونی اصلاحات۔ During the Zulfikar Ali Bhutto regime, the Unified Constitution 1973 was enacted کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ایک متفقہ آئین یا قانون 1973 کا نافذ کیا گیا۔ The constitutional amendments of this period are as follows۔ آئین یا قانون میں جو امینڈمنٹس کی گئی، جو تبدیلیاں کی گئی وہ درج ذیل ہیں۔ فرسٹ امینڈمنٹ 1974، سب سے پہلی تبدیلی جو آئین یا قانون میں کی گئی 1974 میں، وہ کیا تھی؟ ان دا فرسٹ امینڈمنٹ، پہلی تبدیلی یا امینڈمنٹ، ان ایڈیشن ٹو ڈیمارکیٹنگ دا باؤنڈریز آف دا 4 پروونسز، کہ سب سے پہلے جو چاروں صوبوں کی جو حدود تھی ان کی حدود بندی کی گئی، مطلب یہ کہ حد ان کی مقرر کی گئی۔ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقہ تھا، واز ڈکلیئرڈ اے پارٹ آف پاکستان، اس کو پاکستان کا حصہ مانا گیا۔ سیکنڈ امینڈمنٹ 1974، The second amendment states that a false claimant of prophethood or one who doesn't consider the Hazrat Muhammad رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم as the last prophet is not a Muslim۔ کہ دوسری جو امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی جو ہے وہ دعویٰ کرے گا، کلیمنٹ دعویٰ کرے گا پروفیٹوڈ نبوت کا، یا پھر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تھرڈ امینڈمنٹ 1975، ان دا تھرڈ امینڈمنٹ اینی ون ہو ہارم دا انٹیگریٹی آف پاکستان واز ڈکلیئرڈ این اینیمی آف دا کنٹری، کہ اگر کوئی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا تو وہ مانا جائے گا کہ وہ پاکستان یا ملک کا وہ دشمن ہے۔ فورتھ امینڈمنٹ 1975، the fourth amendment added 6 seats in the National Assembly for minorities، کہ اس میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں منورٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ 6 سیٹیں رکھی گئیں۔ ففتھ امینڈمنٹ 1976، the fifth amendment states that a member of the National Assembly، کہ نیشنل اسمبلی کے جو ایک ممبر ہوگا اور کینڈیڈیٹ ان جنرل الیکشن، جنرل الیکشن میں جو امیدوار ہوگا، کین ناٹ بی دا گورنر آف اے پروونس ایٹ دا سیم ٹائم، وہ کسی صوبے کا گورنر سیم ٹائم نہیں ہو سکتا۔ سکس امینڈمنٹ 1976، the sixth amendment fixes the tenure of the job and the retirement age of the Chief Justice of Supreme Court and the Chief Justice of the High Court۔ اس میں کیا تھا کہ مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی جاب کے لیے اور ریٹائرمنٹ کے لیے، کہ اتنی ایج میں اس کی جاب جو ہے وہ رہے گی اور اس ایج میں وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ کون؟ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے، مطلب ان کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ فکس کی گئی۔ سیونتھ امینڈمنٹ 1977، the seventh amendment gives the right of Prime Minister to advise President for a referendum on any matter given the situation in the country، کہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں یہ اختیار ہوگا کس کے پاس، پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کے پاس، کہ وہ صدر کو مشورہ دے سکتا ہے ریفرینڈم کے لیے کسی بھی جو ہے وہ معاملے میں۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، انتظامی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو visited افغانستان، چائنا and Russia in 1972 to establish relations with the leaders of the other countries۔
کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دورے کیے افغانستان کے، چائنا کے، روس کے 1972 میں، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اسٹیبلش کریں، قائم کریں تعلقات دوسرے ملکوں کے جو لیڈر ہیں ان سے، اینڈ ٹو گیو پاکستان لیگٹیمیٹ پلیس امنگ دا گریٹ نیشنز، اور عظیم اقوام میں پاکستان کو اس کا جائز مقام جو ہے وہ دلوایا جا سکے۔ ہی کنکلیوڈیڈ شملہ ایگریمنٹ ود انڈیا، انہوں نے جو ہے وہ شملہ معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ ایز اے ریزلٹ آف ہز ایگریمنٹ، اور اس معاہدے کے تحت پرزنرز آف وار آف 1971 جو قیدی تھے 1971 کی جنگ کے انڈیا میں ریٹرنڈ ہوم، وہ وطن واپس آ گئے۔ دا بھٹو گورنمنٹ ریفارم دا اسٹرکچر آف دا سول سروسز آف پاکستان اینڈ پولیس سسٹم، کہ انہوں نے اصلاحات کی جو ڈھانچہ تھا سول سروس کا پاکستان کا اور جو پولیس کا سسٹم تھا اس میں۔ In 1974 he convened the Islamic Summit Conference in لاہور، انہوں نے 1974 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس تھی وہ لاہور میں بلوائی، اینڈ رینڈرڈ انویلیویبل سروسز فار دا یونٹی آف دا مسلم امہ، اور مسلم امہ کے لیے انہوں نے ایک بہت اہم کردار اس میں ادا کیا، ان کو اتحاد کے لیے، ان کی یکجہتی کے لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پلیڈ اے وائٹل رول ان دا ہائی لائٹنگ دا کشمیر ایشو ٹو دا ورلڈ، دنیا کے سامنے کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پاکستانی پیپل، دا کریشن آف اے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ واز اسٹارٹیڈ، کہ پاکستانی لوگوں کی شناخت کے لیے جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کا اجرا کیا گیا، یا وہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔